بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اور وہ اسی طرح تمام شریعت کے قوانین کی پابند ہے جس طرح انسان پابند ہے۔ جنات اور انسان یہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کے خطاب کے اصل ماخذ ہیں۔ اللہ ان کو بار بار خطاب کرتا ہے۔ جنات خواتین کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں اور اکثر انسان خواتین کو تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر عاشق بھی ہو جاتے ہیں، فریفتہ بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ بیان میں بتایا تو بہت سی خواتین نے رابطہ کر کے بتایا کہ اسی طرح جنات ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جسمانی طور پہ مل رہے ہیں اور ان کے جسم میں پریشانیاں، بیماریاں پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس طرح کی صورتحال سے پالا نہیں پڑا تو وہ اس کا رد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات بہتر نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ کوئی انسان بغیر تحقیق کے کسی بات کا رد کرے۔ یاد رکھیے کہ جنات انسان کو تنگ کرتے ہیں، انسان پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، انسان پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جن جو نر ہے وہ مادہ انسان یعنی عورت پر عاشق ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیتا ہے، اور بعض اوقات جنی جو مادہ ہوتی ہے وہ نر انسان یعنی مرد پر عاشق ہو کر، فریفتہ ہو کر اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیتی ہے۔ اب ہمارے استاد جو تھے حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ، جو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی کے استاذ حضرت مولانا محمد جان صاحب رحمہ اللہ تعالی سمو گڑھی کے فرزند تھے، بیٹے تھے، اور گجرانوالہ نصرت العلوم کے استاذ الحدیث تھے، اور اللہ نے بڑا مقام دیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد LLB کیا، پھر دارالافتاء سے فاضل ہوئے اور بڑے مقام پہ کتب کے استاد تھے، اور آپ مجھے فرمانے لگے کہ میرے پاس گجرانوالہ نصرت العلوم مدرسہ کے اندر حضرت شیخ مولانا سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ نے مجھے حکماً کہا فلاں آدمی کا آپ نے علاج کرنا ہے، کیونکہ اس آدمی کے ساتھ نر جن جو ہے فعل بد کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس پر ہمارے استاد نے اس کا علاج کیا۔ جنات بھی انسان کی طرح شیاطین اور غلط کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب وہ اکثر خواتین کے ساتھ فعل بد کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے تعلق جنسی قائم کرتے ہیں۔ خواتین کو ناف کے نیچے درد رہتا ہے، ناف کے نیچے جلن رہتی ہے، اور ان کو جو ہے اکثر بلیڈنگ کا پرابلم ہوتا ہے، پھر لیکوریا کا پرابلم ہوتا ہے، اور پھر جلن ان کو اکثر جو ہے رہتی ہے ناف کے نیچے، اور وہ یہ تکلیف جو ہے بعض اوقات کسی کو بیان نہیں کر سکتی، بتا نہیں سکتی، لیکن ڈاکٹرز کی تمام رپورٹس ٹھیک ہوتی ہیں، میڈیسن اثر نہیں کرتی۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ جنات اکثر جو ہے وہ خواتین کے ساتھ جسمانی تعلق رکھتے ہیں، لیٹے ہوئے ان کو وزن فیل ہوتا ہے، جسم اندر سے لاغر اور بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے، سارے ٹیسٹ ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس بڑی تعداد میں خواتین ایسی آئیں، اور جب ان کو ہم نے خاص اعمال قرآنی دیے، اللہ نے ان کو صحت دی، ان کا جسم آزاد ہو گیا، جناتی اثر زائل ہو گیا، اور انہوں نے خود اس بات پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور دعائیں دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس بڑی وبا سے اور اس بڑے جو ہے نقصان سے بچا لیا۔ اسی وجہ سے جنات جب اس طرح جسم کے ساتھ مداخلت کرتے ہیں تو اولاد بھی نہیں ہونے دیتے، پہلے شادی نہیں ہونے دیتے۔ اگر مادہ جن مرد پہ آ جائے اور نر جن ہماری عورت پہ آ جائے اور وہ ان کی شادی میں رکاوٹ بناتا ہے، ہو کے بات روک دیتا ہے، شادی ہو کے اس کی نکاح کو جو ہے روک دیتا ہے، خرابی ڈالتا ہے، اس کو تکمیل تک نہیں جانے دیتا، میاں بیوی کو آپس میں ملنے نہیں دیتا، اور اس میں کمزوری اور نفرت یہ چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں
جنات ایک حقیقت ہے اور یہ کئی شکلوں کے ہوتے ہیں، کہیں یہ انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، کہیں جو ہے یہ ہوائی ہوتے ہیں، کہیں یہ جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن جب یہ انسان کے باڈی پہ مسلط ہوتے ہیں ہوائی شکل میں تو اس وقت خواتین کو محسوس ہوتا ہے بوجھ اور جسم میں درد اور یہ ساری جلن کی کیفیت۔ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوں تو آپ نے اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا، رجوع کرنا ہے، اور یہ خاص عمل دے رہا ہوں آپ یہ کریں، انشاءاللہ وہ جتنا بڑے سے بڑا عفریت جن کیوں نہ ہو وہ آپ کے جسم سے نکل جائے گا، جسم آزاد ہو جائے گا۔ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے جائیں، اور جب آپ آخر میں پہنچیں ولا یعودہ حفظہما، اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما 70 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، تکرار کرنا ہے، اور پھر وہو العلی العظیم یہ کہہ کر پانی پہ پھونکیں، پانی کو چھینٹے لیں باڈی پہ اور پی لیں اور اپنے اوپر پھونک لیں۔ انشاءاللہ 11 دن یہ عمل کریں، آپ کو اجازت ہے جن آپ کے جسم سے نکل جائے گا، آپ کے قریب نہیں آ سکے گا اور آپ آزاد ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔